اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت میں ریاست گجرات کے 3 روز کے دورے پر ہوں۔ جی ہاں، سنیچر کو میرا بیان مولانا معوض وستانوی کا جو ادارہ ہے باغ سعادت، کوسمبا، گجرات، وہاں پر تھا۔ بڑا کامیاب پروگرام رہا الحمدللہ۔ اور گزشتہ کل یعنی اتوار کو میرا پروگرام دارالعلوم ہدایت الاسلام آمود بھروچ میں تھا، اور آج میرا پروگرام نوساری کے قریب، چکھلی کے قریب مانک پور میں ہے۔ یعنی 3 روز کا دورہ پر میں گجرات میں ہوں۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ خوب طاقت دے۔ ابھی یہ جو 3 دن کا دورہ ہے، یہ پورا دینی، اسلامی، تعلیمی بیداری کو لے کر یہ دورہ تھا۔ اللہ نے بہت بے حد کامیاب کیا۔ آج آخری پروگرام کر کے میں رات میں گجرات سے نکل جاؤں گا۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرمائے، اللہ تمام اسفار کو اور تمام خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ آج میں باہر ہوں، اس لیے آڈیو کی شکل میں، آواز کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل یعنی 21 تاریخ کو مہاراشٹر میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، کارپوریشن کے انتخابات ہوئے تھے، اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ سامنے آیا۔ جی ہاں، نتائج کے مطابق 288 میں سے 129 بلدیاتی ادارے یعنی نگر ادھیکش، نگر پالیکا بھارتیہ جنتا پارٹی کے کھاتے میں گئی ہے، اور اسی طریقے سے ایک ناتھ شندے یعنی شیوسینا شندے نے ان کے کھاتے میں تقریباً 59 میونسپل اداروں میں کامیابی ایک ناتھ شندے کی شیوسینا نے حاصل کی ہے، اور اجیت دادا پوار کی قیادت والی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی نے 33 میونسپل صدر کے عہدے اپنے نام کیے، یعنی نگر ادھیکش بنے ہیں۔ اس طرح مہایوتی یعنی بی جے پی گٹھ بندھن مجموعی طور پر 200 سے زیادہ بلدیاتی اداروں میں جیت حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ وہیں پر ادھو ٹھاکرے کی شیوسینا نے صرف 8 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، یعنی نگر ادھیکش کی، جبکہ شرد پوار کی این سی پی نے 9 شہروں میں کامیابی حاصل کی نگر ادھیکش کی سیٹ پر۔ اور کانگریس کی کارکردگی بہت اچھی رہی۔ کانگریس نے تقریباً مہاراشٹر میں 37 شہروں پر 37 شہروں پر قبضہ کیا، 37 بلدیاتی اداروں میں جیت درج کرائی ہے، جبکہ آزاد اور دیگر جماعتوں کے حصے میں 25 بلدیاتی ادارے یعنی 25 شہر آزاد اپکش امیدواروں کے حصے میں آئے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کانگریس کے دبنگ اور قد آور نیتا
महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन जी सपकाळ ने खुलकर ये बात कही है कि म्युनिसिपल इंतखाबात में महायुति पार्टी सरकार ने यानी बीजेपी की जो जीत हुई है वो इलेक्शन कमीशन की सरपरस्ती में हुई है। यानी इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ है, इसलिए जीत बीजेपी के साथ है। इलेक्शन कमीशन का कितना करप्शन हुआ, बदनज़मी सामने आई, घोटाले सामने आए। उन्होंने कहा कि जाली वोटिंग, डुप्लीकेट वोटिंग के मामले भी कई जगह पर पकड़े गए और दौलत का, पैसे का और इक़्तिदार का खुला गलत इस्तेमाल किया गया। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि क्योंकि मैं अमली तौर पर बाकायदा मैदान में था, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि बाकायदा किस तरीके से पैसा इस इलेक्शन में चला है। यानी जो कुछ भी लोग जीते हैं और सत्ता हासिल की है, हर्षवर्धन जी सपकाळ ने कहा है कि दौलत का और इक़्तिदार का, सत्ता का गलत इस्तेमाल किया गया और इलेक्शन कमीशन की वजह से, जाली वोटिंग, डुप्लीकेट वोटिंग और करप्शन की वजह से म्युनिसिपल इंतखाबात में महायुति सरकार को, बीजेपी सरकार को जीत मिली है। लेकिन कांग्रेस ने भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में पलटवार किया है और पूरे महाराष्ट्र में 37 शहरों की नगर पालिका पर कब्जा किया है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर आ रही है कि वीबी जी राम जी जो बिल पेश किया गया था, आखिर सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मंजूरी के साथ वीबी जी राम जी बिल कानून बन गया। लेकिन इस बिल के ताल्लुक से चिदम्बरम का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यूं समझिए कि महात्मा गांधी को दूसरी बार कत्ल कर दिया गया। वीबी जी राम जी बिल तनाज़े पर चिदम्बरम का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बिल की कहा कि बिल की खामियों को छोड़ दे तो ये बिल मुल्क की याद से महात्मा गांधी को मिटाने की जानबूझकर की गई एक कोशिश है, जो कि बहुत गलत है। और चिदम्बरम ने कहा कि इस बिल का पास होना यानी गोया कि इस मुल्क में एक मर्तबा गोडसे ने महात्मा गांधी को कत्ल किया था और दूसरी मर्तबा पार्लियामेंट में महात्मा गांधी को कत्ल किया गया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच हो गया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस फाइनल मैच में पाकिस्तान ने इस फाइनल में भारत को शिकस्त देकर इंडिया को हराकर अंडर 19 एशिया कप भी जीत लिया है। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने इंडिया को 191 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ये पाकिस्तान का दूसरा अंडर 19 एशिया कप टाइटल है। इससे पहले उसने 2012 में हिंदुस्तान के साथ मुश्तरका फतेह हासिल की थी। हिंदुस्तान ने 8 मरतबा सबसे ज्यादा बार ये ट्रॉफी जीती है। लेकिन इस बार फिर पाकिस्तान ने बाजी मार ली और फाइनल में भारत को शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप अपने नाम पाकिस्तान ने कर लिया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अंधभक्तों, गोबर भक्तों, तुम्हारे अब्बा ने एक और तोहफा भारत देशवासियों को दिया है और वो तोहफा है रेलवे किराए में एक बार फिर जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी गई। जय हो मोदी जी की। जी हाँ, जितने अंधभक्त है, गोबर भक्त है, समझ ले इस बात को कि अब रेलवे किराया एक बार और बढ़ा दिया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हमेशा देशवासियों के लिए लड़ती आई है और देश की आवाज बनती आई है, उस कांग्रेस ने रेलवे किरायों में इजाफे की मजम्मत की है। कांग्रेस पार्टी ने 26 दिसंबर से लागू होने वाले रेलवे मुसाफिर किरायों में केंद्र सरकार के इजाफे करने की सख्त मजम्मत की है। कांग्रेस का इल्जाम है कि बजट से चंद हफ्ते पहले किरायों में इजाफे का फैसला गलत है और इसे खामोशी और गैर मजाज तरीके से नाफिज किया गया है। यानी महसूस भी होने नहीं दिया गया है और रेलवे का किराया जबरदस्त अंदाज में बढ़ाया गया है। बजट से पहले रेलवे के किरायों में इजाफा फितरी तौर पर गलत है और बगैर सरकारी ऐलान के इस मालूमात को गर्दिश करना मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाता है।
ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے کہ ان بلدیاتی انتخابات میں نگر پالیکا کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں شیو سینا ایک ناتھ شندے کو غیر معمولی جیت ملی ہے، اور یہ اس لیے بھی اہم خبر ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں مہایوتی میں اندرونی اعتبار سے زبردست انداز میں پھوٹ چل رہی تھی، اور ایک ناتھ شندے کو ڈومینیٹ کیا جا رہا تھا، ایک ناتھ شندے کی شیو سینا کو اور اجیت پوار کو بھی ڈومینیٹ کیا جا رہا تھا، لیکن ایک ناتھ شندے کی شیو سینا نے غیر معمولی جیت حاصل کی اور ایم وی اے مہایوتی اتحاد کو مجموعی طور پر پیچھے چھوڑتے ہوئے بتا دیا کہ کس طریقے سے ایک ناتھ شندے مضبوط ہے۔ مہاراشٹر میں بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے نتائج نے ریاستی سیاست میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کر دی ہے، جہاں نائب وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے کی قیادت والی شیو سینا نے غیر معمولی اور تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ کئی مقامات پر بی جے پی کے بغیر بھی ایک ناتھ شندے کی شیو سینا نے شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ کئی مقامات پر بی جے پی پوری کوشش کر رہی تھی ایک ناتھ شندے کی شیو سینا کو دبانے کی، کچلنے کی، ہرانے کی، لیکن ان جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ ایک ناتھ شندے کی شیو سینا نے بی جے پی کی تمام سازشوں کو بھی ناکام کر دیا۔ ایکچوئل میں بی جے پی اس کے سینے میں بھی خنجر گھونپتی ہے جس کو وہ ساتھ رکھتی ہے۔ ناظرین ایک خبر آپ کو بتا دوں اور کہہ دوں، خوشی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان الیکشن میں کانگریس اور مہا وکاس اگاڑی کی طرف سے اسٹار پرچارک کے طور پر پرچار اور پرسار کے لیے میں مختلف شہروں میں گیا، اور الحمدللہ یہ کہتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور میں تو گجرات کے 3 دن کے دورے پر ہوں، کل میں مہاراشٹر میں تھا بھی نہیں، لیکن مجھے لوگوں نے فون کر کے مبارکباد دی اور بتایا کہ بہت زبردست انداز میں جہاں جہاں آپ گئے ہیں وہاں سیٹوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 55 سیٹوں پر میں پرچار کے لیے گیا تھا، اور 55 میں سے 39 یعنی 40 کے قریب وہ سیٹیں جیتی ہے، یعنی الحمدللہ جہاں جہاں پرچار میں کرنے گیا تو 80% سیٹیں جن سیٹوں پر میں پرچار کرنے گیا تھا وہ جیتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ 3 جگہوں پر تو باقاعدہ ہمارا نگر ادھیکش بھی جیتا ہے جہاں میں گیا تھا۔ نمبر 1 پر پھلمبری اورنگ آباد کے قریب، ایسے ہی شیگاؤں اور بالاپور، الحمدللہ ان تینوں جگہوں پر جہاں میں پرچار کرنے گیا تھا وہاں نگر ادھیکش کی سیٹ بھی، میئر کی سیٹ بھی جیتی ہے۔ تو پورے مہاراشٹر بھر سے مبارکبادیوں کا، بدھائی کا، شکریہ کے فون آ رہے ہیں، لوگ میرا مہاراشٹر میں انتظار کر رہے ہیں، لیکن آج بھی میں گجرات ہی میں ہوں۔ آج میرا یہاں پر مانک پور نوساری کے قریب میرا پروگرام ہوگا، اور آئندہ کل انشاءاللہ میں مہاراشٹر پہنچوں گا۔ لیکن میں تمام جیتنے والے امیدواروں کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میں رب کریم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری محنتوں کو قبول کیا، اور 55 سیٹوں میں سے تقریباً 40 سیٹیں میری محنت کی ہوئی جیتی ہے۔ الحمدللہ مالک کا احسان، اس نے میری محنتوں کو رائگاں اور ضائع ہونے نہیں دیا۔ ناظرین ایک بڑی اہم خبر آ رہی ہے، جی ہاں، مدراس ہائی کورٹ نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا، یعنی ان کے حدیث کا، ان کے بیان کا، پیارے نبی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وکیلوں کی جو زیر التوا فیس ہے، جو ان کی فیس رکی ہوئی ہے، اس کی ادائیگی کے لیے جسٹس سوامی ناتھن نے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کا حوالہ دے کر انصاف کیا۔ مدراس ہائی کورٹ نے وکیلوں کی زیر التوا فیس کے بارے میں واضح پیغام دیا۔ عدالت نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی کارکن یا پیشہ ور کو اس کے کام کی بروقت ادائیگی صرف ایک مذہبی حکم نہیں ہے بلکہ انصاف کا بنیادی اصول ہے۔ جی ہاں، یہ خیال پیش کرتے ہوئے گویا کہ انہوں نے پیارے نبی کی وہ حدیث پیش کر دی۔ پیارے نبی نے کہا کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ تو الحمدللہ مدراس ہائی کورٹ میں جسٹس سوامی ناتھن نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا، خطبے کا، حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے انصاف کا فیصلہ سنایا۔ ناظرین ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، جی ہاں،
مرکزی تفتیشی بیورو ایجنسی یعنی CBI نے ہفتے کے روز وزارت دفاعی شعبے میں کرپشن کا بدعنوانی کا پردہ فاش کیا ہے۔ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ہمارے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ بھی سرکشت نہیں ہے اور وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل کو گرفتار کیا گیا ہے۔ CBI نے رشوت کیس میں لیفٹیننٹ کرنل دیپک کمار شرما سے 2 کروڑ سے زیادہ نقد رقم ضبط کی۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کرپشن کرنے والا دفاعی شعبے میں ڈیفنس ڈپارٹمنٹ میں کون ہے؟ شرما، دیپک کمار شرما۔ کئی جاسوسی پاکستان کے لیے کرنے والے جو جاسوس پکڑے جا رہے ہیں، مخبر پکڑے جا رہے ہیں، غدار پکڑے جا رہے ہیں، ان کے بھی آپ ناموں پر غور کرنا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ میں اللہ کے شکر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ملک کو نقصان پہنچانے والے اور ملک سے غداری کے بڑے بڑے معاملوں میں اہل ایمان کا نام نہیں آ رہا ہے، الحمدللہ۔ ناظرین، 20 دسمبر 2025 الحمدللہ شہر گجرات کے علاقے ریاست گجرات کے شہر کوسمبا میں دادری ایک علاقہ ہے، وہاں پر بہت ہی خوبصورت ادارہ ہے مدرسہ باغ سعادت، جس کے ذمہ دار ہے حضرت مولانا معوض وستانوی صاحب، حافظ سلیمان جو مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کے بیٹے ہیں، بھائی ہے، ان کے بیٹے ذمہ دار ہے معوض وستانوی۔ گزشتہ کل اس ادارے میں بہت ہی شاندار پروگرام ہوا۔ 11 سال کی ایک بیٹی حافظ قرآن بنی، اس کو دستار دی گئی، سند دی گئی میرے ہاتھوں سے، مقرر خصوصی کے طور پر میں وہاں پر بلایا گیا تھا۔ الحمدللہ اس پروگرام میں کوسمبا شہر کے علماء کرام نے بڑی تعداد میں شرکت کی، ذمہ داران نے شرکت کی۔ مکہ المکرمہ سے ایک عالم دین آئے ہوئے تھے، ان کا بھی 10 منٹ مختصر سا بیان ہوا، اور بھی UK وغیرہ کے باہر بیرون ممالک کے بھی ذمہ دار آئے ہوئے تھے جو بڑے معاون ہیں ادارے کے۔ گزشتہ کل کا مدرسہ باغ سعادت کوسمبا کا یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا۔ یہاں پر تقریباً 1 گھنٹہ میں نے تعلیم کی اہمیت، ایجوکیشن، شکشن کی اہمیت اور اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی جائے اس پر تفصیلی 1 گھنٹہ گفتگو کیا۔ الحمدللہ مدرسہ باغ سعادت کا یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا۔ میں مولانا معوض وستانوی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور کوسمبا کے دادری کے جن جوانوں نے اس پروگرام کو سجانے میں محنت کی تھی، میں ان تمام جوانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ ایسے ناظرین، گزشتہ کل یعنی اتوار کی صبح میں ریاست گجرات کے بھروچ کے قریب ایک گاؤں ہے آمود۔ الحمدللہ آمود میں ایک دینی تعلیمی بہت پیارا ادارہ ہے دارالعلوم ہدایت الاسلام کے نام سے۔ جی ہاں، گزشتہ کل صبح 10 بجے یہاں پر پروگرام شروع ہوا۔ تقریباً اس ادارے کے 17 بچے حافظ قرآن بنے۔ ان 17 بچوں نے میرے سامنے بیٹھ کر قرآن مقدس کی آخری سورتوں کی تلاوت کی اور پھر انہیں اسناد سے، ڈگری سے گویا کہ نوازا گیا۔ گزشتہ کل دارالعلوم ہدایت الاسلام میں بڑا شاندار پروگرام رہا۔ آچھوت سے اور آس پاس کے گاؤں سے بھی سینکڑوں لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ یہ ادارہ بڑا ادارہ ہے، عظیم ادارہ ہے۔ یہاں پر باقاعدہ عالمیت اور بخاری تک، دور حدیث تک تعلیم ہوتی ہے، اور یہاں پر 300 کے قریب طلبہ ہے۔ اور خوشی کی بات ہے کہ اس ادارے نے باقاعدہ 25 ایکڑ زمین اور لی ہے۔ اللہ ان کے لیے تمام معاملات کو آسان فرمائے۔ اس 25 ایکڑ زمین پر باقاعدہ رہائش کا انتظام اور اللہ کے بندوں کی سیوا کے لیے ایک ہاسپٹل کا انتظام بھی سیوا کے طور پر وہاں پر کیا جانے والا ہے۔ ہاسپٹل بھی بننے والا ہے۔ بڑا مشن ہے، بڑا کام ہے۔ یہ ادارہ مجھے بہت پسند آیا۔ یہاں کے ناظم صاحب کو اور یہاں کی پوری ٹیم کو میں نے بیان میں خوب دعائیں دی، اور جو حضرات اس ادارے کا تعاون کرتے ہیں بیرون ملک سے بھی، باہر ملکوں سے بھی، ان کو بھی ہم نے خوب دعائیں دی۔ گزشتہ کل بھی یہ پروگرام دارالعلوم ہدایت الاسلام میں بہت ہی شاندار رہا۔ 17 بچوں نے جو حافظ قرآن بنے ہیں بڑے پیارے انداز میں قرآن مقدس کی آخری آیات کو تلاوت کیا،
اور جن بچوں نے نعت نظم اور تقریر پیش کی انہوں نے بھی بہت شاندار انداز میں نعت نظم اور تقریر پیش کی. الحمدللہ یہ ادارہ ریاست گجرات کے بھروچ سے قریب آمود گاؤں میں چلتا ہے. بڑا شاندار ادارہ ہے. دل سے دعائیں نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقیات نصیب کرے. میں نے اپنے 1 گھنٹے کے تفصیلی بیان میں یہاں مدرسے کے طلبہ کو کھل کر سمجھایا کہ پیارے بچوں، اللہ جو آپ کو علم دے رہا ہے اور اللہ نے جس دین کے قرآن کے علم کے لیے آپ کو چنا ہے، یہ دنیا کا سب سے بہترین قیمتی اور اعلیٰ علم ہے، اعلیٰ تعلیم ہے. اپنے آپ کو کبھی کمتر نہ سمجھنا، احساس کمتری کا شکار نہ ہونا. بہت مبارکباد کے قابل ہے آپ کہ اللہ نے آپ کو دین کے علم کے لیے چنا ہے. اور میں نے ان کو کھل کر یہ بھی کہا کہ مدرسے میں رہ کر آپ سب کچھ بن سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ قرآنی علوم پر محنت کرو. اللہ نے قرآن میں وہ علم رکھے ہیں کہ آپ جب میدان میں آؤ گے تو آپ کی صلاحیت، جس میدان میں آپ جاؤ گے آپ کامیاب رہو گے. خیر، گزشتہ کل کا دارالعلوم ہدایت الاسلام کا یہ پروگرام بہت ہی کامیاب رہا. حکیم فرید، پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر. جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل. اس کے علاوہ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں. سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز، بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ